نئی اپڈیٹس کے ساتھ میں حاضر ہوں قربان بلوچ اور میرے ساتھ ہیں انذار حیدری۔ اسلام آباد کا سیاسی موسم مسلسل ابرآلود ہے۔ آرمی چیف کی تقرری ابھی بھی معمہ ہے۔ اس کے حوالے سے مختلف افواہیں ہیں کہ سمری جائے گی، سمری نہیں جائے گی، بغیر سمری کے تعیناتی ہوگی تو یہ معاملہ عدالت میں چیلنج ہو جائے گا۔ عمران خان کو کون سی فیسنگ دی جا رہی ہے؟ وہ 26 نومبر کو آزادی مارچ کیوں ختم کریں گے یا ختم نہیں کریں گے، اس کے حوالے سے انذار سے ڈسکس کریں گے۔ تو انذار، میرے پاس سے اطلاعات یہ ہیں کہ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے اور نئے انتخابات کے حوالے سے بہت سارے معاملات طے پا چکے ہیں۔ تحریک انصاف عمران خان نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے کوئی رولا نہیں ڈالیں گے۔ اسی کے بدلے میں تحریک انصاف کو عمران خان کو فیس سیونگ ملے گی اور انتخابات ہوں گے قبل از وقت۔ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ انتخابات تو ہو سکتے ہیں اور آرمی چیف کی تقرری بھی ہو سکتی ہے اور ہو بھی جائے گی۔ مشاورت کا عمل تو شروع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور آج دوسرا روز ہے، باضابطہ مشاورت ہو رہی ہے۔ آج وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی ملے ہیں۔ باضابطہ طور پر یہ ان کی ملاقات پہلی ہے جب صدر مملکت سے وہ ملے، اس کے بعد پھر آصف علی زرداری سے ملے، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے، تو وزیر اعظم سے وزیر اعظم سے آج ملے ہیں اسحاق ڈار، اور ان کے ساتھ وزیر دفاع بھی تھے۔ تو یہ معاملہ تو اب زیر بحث ہے۔ خود خواجہ آصف کہہ چکے ہیں کہ یہ جمعے تک یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب ایک طرف تو جمعے تک یہ مسئلہ حل کرنا ہے، دوسری طرف میاں شہباز شریف جمعے تک ہی جا رہے ہیں ترکی۔ اب ان دنوں میں وہ ترکی جا رہے ہیں، اہم ترین تقرری کرنی ہے، عمران خان صاحب نے 26 کو آنا ہے۔ تو یہ 3-4 چیزیں اہم ہیں، اور 5ویں چیز جو اس میں شامل کر دوں وہ چونکہ معیشت کے ساتھ ہے، تو وہ ہے اسحاق ڈار صاحب کا اس حوالے سے بات کرنا کہ معیشت جو ہے وہ بہتر ہے، لیکن اشاریے جو ہیں وہ کچھ اچھے نہیں ہیں اس وقت ملکی معیشت کے، اور وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، وزارت خزانہ آپ خود کرتے رہے ہیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ درپردہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور صدر عارف علوی صاحب ان مذاکرات میں شامل ہیں، اور صدر صاحب نے ہی قائل کیا عمران خان صاحب کو کہ آپ لچک کا مظاہرہ کریں۔ اس کے بعد پھر ان کی طرف سے شاہ محمود قریشی نے یہ وضاحت دی کہ جو بھی تقرری ہوگی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ سچی بات یہ ہے، جو اب تک میری اطلاعات ہیں، کہ انہیں جو تحفظات تھے اس معاملے کے حوالے سے وہ دور کر دیے گئے ہیں۔ الیکشن ہو سکتے ہیں، لیکن میری اطلاع کے مطابق الیکشن بجٹ کے فوری بعد نگران سیٹ اپ بنے گا، اور پھر وہ نگران سیٹ اپ الیکشن کروائے گا۔ میری اطلاع ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ تحریک انصاف عمران خان آرمی چیف کی تقرری پر کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے۔ صدر مذاکرات میں شامل ہے، اسحاق ڈار اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ جس دن اس نے صدر سے ملاقات کی، سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی، مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی، اور آج آپ بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ صدر کے پاس وہ یہی میسج لے کے گئے تھے کہ بھائی عمران خان کو سمجھائیں، اہم آئینی تقرری ہے، اور یہ بغیر کسی تضاد کے ہو جائے تو اس میں یہ بات بھی ہو سکتی تھی کہ صدر یہ کہا ہو کہ آپ بھی تو عمران خان کو فیس سیونگ دیں، اور میری اطلاع کے مطابق اسی مذاکرات کی روشنی میں یہ طے پایا ہے کہ آرمی چیف کی تقرری ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ قبل انتخابات کے حوالے سے معاملات بھی آلموسٹ طے ہو گئے ہیں۔ مئی 2023 کو انتخابات ہوں گے، کیئر ٹیکر حکومت بنے گی مشاورت سے، اور بجٹ نئی حکومت آ کے دے گی۔ آپ کا بجٹ پیش ہوتا ہے جون میں، جولائی میں جا کے منظور ہوتا ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ انتخابات ہوں گے مئی میں، حکومت تو بن جائے گی نہیں، وہ آ کے بجٹ دے۔ حکومت مئی میں بنانے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا مطلب ہے کہ یہ حکومت مارچ میں ختم ہو جائے گی؟ مئی میں اگر انتخابات ہونے ہیں تو نہیں، پھر اس اگر طرح آپ ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ مارچ میں، اگر مئی میں الیکشن ہوں تو اس کا مطلب یہ مارچ میں حکومت ختم ہو رہی ہے 3 مہینے بعد۔ بالکل، تو آپ کو نہیں لگتا ہے 3 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد؟ 4 مہینے بعد حکومت کیوں ختم کرے گی؟ یہ پہلے انہوں نے تھوڑی قربانی دے دی ہے بیچاروں نے، ٹھیک ہے، ضمنی الیکشن عمران خان ان کی وجہ سے جیتے ہیں، اس خودکشی کو کیسے تسلیم کریں گی ساری حکومتیں؟ اچھا، پھر اس میں
مردم شماری کا سب سے اہم معاملہ ہے. کیا پیپلز پارٹی مان گئی ہے؟ قوم پرست جماعتیں مان گئی ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب مان گئے ہیں؟ یہ پہلی چیز. اصلاحات کے حوالے سے کیا یہ ساری جماعتیں مان چکی ہیں؟ نہیں مانی تو پھر الیکشن کسی چیز پہ ہوں گے نا، ہوا میں تو الیکشن ہوں گے نہیں. انذار صاحب، موجودہ اتحادی حکومت ان میں شامل جماعتیں یہ اعتراف کر چکی ہیں کہ ملک کو بچانے کے لیے ہم نے سیاست پہ قربانی دے دی. وہ ایک بار دے دی ہے نا. اب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ معاشی طور پر ملک مشکلات میں ہے، خطرے میں ہے، اور ریاستی اسٹیک ہولڈرز ادارے وہ بھی چاہتی ہیں کہ اس ملک کو تو بچانا اولین ترجیح ہے. سیاست کی بات ہے، اگر ان کی طرف سے یہ تجویز آ جاتی ہے کہ اب پھڈا چھڈا رولے شولے ختم، سیاسی عدم استحکام ختم، جاؤ انتخابات میں اور جیت کے آ کے ملک کو سنبھالو، تو یہ کیوں ممکن نہیں ہے؟ میرے خیال سے نہیں ہوگا، میرے خیال سے ایسا بالکل نہیں ہوگا. ایک چیز انذار، ریاستی اداروں کے لیے یا سیاسی جماعتوں کے لیے ترجیح یہ ملک ہے، اس کی سلامتی ہے، اس کا سیاسی اور معاشی استحکام ہے، تو باقی چیزیں تو بات کی چیزیں نا. کیا مطلب بات کی چیزیں؟ بھائی بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اپنے مفاد بھی تو دیکھنے ہیں. پہلے تو انہوں نے کہہ دیا نا کہ قربانی دی، اب دوبارہ یا قربانی دی یا ایسے سر میری بات کنویں میں چھلانگ لگائی. اگر ایسی بات ہوتی نا، اگر ایسا لچک کرنے کی بات ہوتی تو پھر بلاول بھٹو زرداری ایسے تڑی کے انداز میں صدر مملکت کو مخاطب نہ ہو رہے ہوتے. تو درخواستیں بھی کر رہے تھے کیا عمران خان کو، عمران خان درخواست کر رہے ہیں نا کہ آپ اس کو تھوڑا آگے لے جائیں، مؤخر کریں. اس کی بنیادی مطلب ہے خطرات ہیں. دیکھ خطرات ہیں نا، قربانی دینے کے لیے صرف اتحادی جماعتیں ہیں. یار ان کے پاس اور آپشن کیا ہے انذار؟ اتحادی حکومت کے پاس، عمران خان کے پاس تو گنوانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. میری بات سنو نا، اب اتحادی حکومت ان کے ساتھ مشاورت کر رہی تھی، مذاکرات کر رہی تھی، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ مشاورت کریں صدر کے ذریعے، وہ بھی شروع ہو گئی، باضابطہ شروع ہو گئی. پہلے تو یہ کہہ رہے تھے مذاکرات نہیں کریں گے، جاؤ جو کرنا ہے کر لو. عمران خان یہاں آئیں گے، عمران خان یہاں آ کے اپنا چارٹر ڈیمانڈ دیں گے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب یہاں فیصلہ کریں گے. وہ 1 دن بیٹھتے ہیں، 2 دن بیٹھتے ہیں، حکومت کا جواب کیا آتا ہے. میرے ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ان کو یہ کہے گی کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ الیکشن اپنے وقت سے پہلے ہوں، اور وہ الیکشن ہوں گے جون کے فوری بعد. جون کے فوری بعد جو ہے الیکشن ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ خیر صلی اللہ. انذار کہتا ہے کہ عمران خان کی ہر بات مانی نہیں جا سکتی اور اتحادی حکومتیں مزید قربانی نہیں دیں گی. قبل از وقت انتخابات عمران خان کا جو مطالبہ ہے وہ تسلیم نہیں کیا جا رہا، مشروط تسلیم کیا جا رہا. مشروط وہ کہتے ہیں کہ مشروط تسلیم کیا جا رہا ہے. میری اطلاعات کے مطابق مئی میں نئے انتخابات ہوں گے. انذار کہتا ہے کہ جون میں 2023 میں انتخابات ہوں گے. باقی ساری چیزیں، مردم شماری، بہت سارے باقی عوامل، نئی آنے والی حکومت اس کو آگے بڑھائے گی. اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.